ایسا مردہ جاندار جو زندہ ہو گیا ہو اسے زومبی کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہارر فلمیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اس تصویر کو دیکھیے، اس میں 30,000 سال پرانے ایک وائرس کو دکھایا گیا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہماری زمین پر نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آرکٹک خطے کی برفانی سطح میں چھپے ہزاروں سال پرانے وائرس پھر زندہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ زمین کے گرم ہوتے موسم کے نتیجے میں آرکٹک کی منجمد سطح کے نیچے موجود وائرس پھیل کر نئی عالمی وبا کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائنسدان انہیں زومبی وائرسز قرار دے رہے ہیں۔ فرانسیسی سائنسدان جان میچل کلویری کے مطابق ابھی عالمی وبا کے حوالے سے ایسے امراض پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو جنوبی خطوں میں ابھر کر شمال میں پھیل جائیں۔ اس کے برعکس اس خطے پر بہت کم توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو شمالی کونوں سے ابھر کر جنوب تک سفر کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ آرکٹک کی سطح کے نیچے چھپے وائرس انسانوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ایک نئی عالمی وبا کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے وائلوجسٹ میرین کوپمینز کا بھی یہی ماننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آرکٹک کی سطح کے نیچے کیسے وائرسز موجود ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہ حقیقی خطرہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عالمی وبا کا باعث بن جائے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایک تحقیقی ٹیم نے 2014 میں سائبیریا کی برفانی سطح کے نیچے سے خوابیدہ وائرسز کو جگانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس حوالے سے تحقیق مسلسل جاری ہے، اور کچھ نتائج 2023 میں جاری کیے گئے تھے، جس میں سائبیریا کے 7 مقامات کی برفانی سطح کے نیچے مختلف وائرسز کی موجودگی کا انکشاف کیا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وائرسز اب بھی خلیات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک وائرس 48,500 برس پرانا تھا۔ فرانسیسی سائنسدان نے بتایا کہ جن وائرسز کو ہم نے اکٹھا کیا وہ فی الحال انسانوں کے لیے خطرہ نہیں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ برف کے نیچے منجمد دیگر وائرسز انسانوں کو بیمار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں ایسے وائرسز کی جینیاتی آثار شناخت کیے ہیں جو انسانوں میں بیماری پھیلا سکتے ہیں۔ شمالی نصف کرے کا 20% حصہ ہزاروں یا لاکھوں برسوں سے برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسے برفانی مقامات کی تہ سرد، تاریک اور آکسیجن سے محروم ہے، جو حیاتیاتی مادے کو محفوظ کرنے کے لیے بہترین ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ وہاں دہی کو رکھ دیں تو وہ 50,000 سال بعد بھی کھانے کے قابل ہوگا، مگر موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ان خطوں کا ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ کینیڈا، الاسکا اور سائبیریا جیسے مقامات پر برف کی بالائی سطح تیزی سے پگھل رہی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق ان خطوں کا درجہ حرارت عالمی درجہ حرارت میں ہونے والے اوسط اضافے سے کہیں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برف کا پگھلنا براہ راست فوری خطرے کا باعث نہیں ہے۔ یہ خطرہ اس وقت بڑھے گا جب آرکٹک کی سمندری برف پگھل جائے گی۔ اس سے سائبیریا میں جہاز رانی، ٹریفک اور صنعتی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی۔ ان سرگرمیوں سے بڑے پیمانے پر جراثیم تہ سے نکلیں گے اور وہاں موجود افراد پر اثر انداز ہوں گے۔ سائنسدانوں کے خیال میں ان خطوں کی تہ میں لاکھوں یا کروڑوں سال پرانے وائرسز بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارا مدافعتی نظام ان میں سے کچھ جراثیموں پر قابو پانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک خیال یہ ہے کہ ایک نامعلوم وائرس واپس ابھر کر پھیل جائے، تاہم فی الحال اس کا خطرہ بہت کم ہے، مگر اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدانوں کی جانب سے آرکٹک کی خطے کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اور وہاں قرنطینہ مراکز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailycom.com۔